الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگاہ ہوں گے کہ ہز ایکسیلنسی ہائی کمشنر آف پاکستان نے چند ماہ قبل ہی ہائی کمیشن کو اپنے فرائض کے لیے جوائن کیا ہے. ہز ایکسیلنسی کی خاص ہدایت کے مطابق لیگوس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ قریب روابط قائم کرنے کے لیے ایک پہلا ہمارا اسٹیپ ہے اور آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنا ہماری عملی ترجیح ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پہلا ایگریمنٹ آرگنائز کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیگوس میں کمرشل سیکشن 2017 سے کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ مقصد بھی تھا کہ ہم کمرشل سیکشن کو آپ سے متعارف کروا سکیں. ہماری کیا سروسز ہیں, ہم کس لیے کام کر رہے ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہیں ہمارے, اور سب سے بڑھ کے ایک ایسا فورم قائم کیا جائے جہاں پہ پاکستانی آپس میں بھی انٹریکٹ کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, ایسے مواقع پیدا کیے جا سکیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. ان بنیادی مقاصد کو حل کرنے کے لیے ایک تو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پوری تقریب کا انعقاد کیا. تھوڑا سا میں آپ کو پاکستان کمرشل سیکشن کا تعارف کرواتا چلوں. پاکستان کمرشل سیکشن 2017 میں لیگوس میں قائم کیا گیا اور ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نائجیریا اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ دیا جا سکے. اس کے لیے ہم مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو, جو کہ پاکستان میں بھی ہے اور نائجیریا کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پہ ہم ڈیلیگیشنز پروپوز کرتے ہیں جہاں سے پاکستان کے لیے اور پاکستان سے نائجیریا کے لیے. اس کے علاوہ ایگزیبیشنز میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر کسی نے کمپنی ویریفیکیشن کرنی ہو یا انویسٹمنٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہو, دونوں سائڈس پہ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. نومبر میں ہم نے کافی بڑا ایونٹ پلان کیا ہوا ہے جس میں ہم پورے ویسٹ افریقہ کو ٹیپ کر رہے ہیں اور وہاں سے کچھ ڈیلیگیٹس کو ہم چیریٹی آفر کر کے لیگوس میں لے کے آ رہے ہیں. دیٹ از ون آف دا کی ایونٹ جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم مزید آپ سے بات کرتے رہیں گے, آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے تاکہ آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکیں. وقت کی کمی کے باعث میں زیادہ تفصیل میں نہیں چاہوں گا اور میں اپنا جو
سے یہ بھی تھا کہ آپ سب کو ہم ایک جگہ پہ جمع کر سکیں. میں نے پوجا میں بھی پاکستانی سے ان کو اکٹھا کیا, ہم نے ڈنر آرگنائز کیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ مجھے کچھ تھوڑا یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ رسپانس تھوڑا سا کم ہو. اسی طرح ای کچہری کا پہلا میرا رسپانس کوئی 3 بندے آئے, اس کو بھی میں سیٹرڈے کے دن میں نے کیا, لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ لگاس میں کم از کم رسپانس بڑا اچھا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی یاد میں سے کہیں سے ڈالا اور آج کے دن آپ یہاں پہ تشریف لائے اور تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ میری زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم انٹریکٹیو سیشن میں آپ لوگوں کی زیادہ بات چیت کر سکیں. ایک چیز کا خیال جو چند ایک پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک میں جب ہم ہوتے ہیں تو جو ڈائسپورا یا ایکسپرٹ ہوتا ہے یہ ایک بڑی اسٹرینتھ ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کا جو ایک ڈائسپورا کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہم نہیں کریٹ کر سکتے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھوڑا سا کووڈ سچویشن کی وجہ سے کچھ ہماری اسٹرینتھ تھوڑی کم ہو گئی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایمبیسی میں ابھی ڈیٹا بھی نہیں ہے. میں ایک رجسٹریشن سسٹم ہم ابھی شروع کر رہے ہیں, پہلے بھی شاید یہ ایفرٹ چلی ہے, تو اس میں اگر ہوئی ہے رجسٹریشن یا نہیں ایٹ لیسٹ ہم دوبارہ ایک رینیو ایفرٹ کریں گے کہ جس میں ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہمارے کتنے پاکستانی بھائی اور فیملیز یہاں پہ موجود پورے نہیں ہیں, ناٹ اونلی ان دے. جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جو ایمبیسی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے مطلب ہے جب کسی بندے کی ایک ایفرٹ آخری اس تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا ایمبیسڈر یا ہائی کمشنر یا اس کی ایمبیسی جو ہے آخر میں لاسٹ اس کا ایک ریزالٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کانٹیکٹ رکھنا بڑا ضروری ہے. اور آپ کی جو ایمبیسی ہے یہ بیسیکلی آپ کی فیسیلیٹیٹر ہے. آپ کے جو کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, جو آپ کا ویزا ہے, جو آپ کا پاسپورٹ ہے, جو آپ کا نیک آف ہے وغیرہ وغیرہ. تو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک پرائڈ لینے کی ضرورت ہے. آپ سب ایک لحاظ سے پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور یہاں اپنے نائجیرین بھائیوں میں سے جن کا اچھے لوگوں سے تعلق بنا وہ پاکستان کی بہت تعریف کرتے ہیں, اور جن لوگوں کا خدا نخواستہ مطلب اچھے لوگوں سے نہیں کانٹیکٹ بنا تو ایک بڑی عجیب سی اوپینین کیری کرتے. لیکن ایز اے ہول نائجیریا میں اگر کوئی بھی اوپینین بنتی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں جو یہاں پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. میں کل بھی ایک آئے ہوئے نائجیریا کی جو بزنس کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑا سکسیزفل کر رہے ہیں, اور بڑا نقصان بھی ہوا پاکستان کی وجہ سے. تو ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اگر پاکستان میں برے لوگ ہیں تو وہاں بہت اچھے لوگ ہیں. اسی طرح نائجیریا میں اگر برے لوگ ہیں تو یہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت بردرلی ٹائز رکھنے والے لوگ. تو آپ لوگ جو ہیں ظاہر ہے جب کوئی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ریفرنس آپ ہی کے کریٹ تھرو یعنی پاکستان میں پیدا کرتے ہیں. تو آپ ان کو اچھے لوگوں سے رابطہ کریں جہاں تک آپ جانیں. باقی تو انسان دلوں کے رات کو صرف پتہ ہی جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ جن کو اچھا ریفرنس دے سکتے ہیں پلیز ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میری ہر جگہ پہ یہی ایک ریکویسٹ رہی ہے لوگوں کے ساتھ. ماشاء اللہ یہاں پہ بڑے سیٹلڈ لوگ ہیں, پچھلے 10 15 20 سال سے 30 سال والے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو کم از کم آپ پاکستان سے مزید لوگوں کو یہاں دیکھیں تاکہ آپ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ کسی بھی ملک میں وہاں کا جو ڈائسپورا ہوتا ہے دیٹ میٹرس. ابھی ہارڈلی ہماری فگر میں یہاں پر 2,500 سے زیادہ 2,000 اور 2,500 کے درمیان پاکستانی چل رہے ہیں پورے نائجیریا میں. آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کو اور دائیں بائیں دیکھیں تو لاکھ سے بھی زیادہ
کرتے ہیں وہ کیسے زیادہ ہو گیا، ہم کیسے کم ہو گئے، اور جبکہ ہمیں بھی وہاں پہ مسائل ہیں، مطلب پاکستان میں بھی جابس نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو یہاں پہ لا سکتے ہیں تو ضرور اس کو لا کے ایڈجسٹ کریں، چھوٹے سے کسی بزنس انٹرپرائز میں اس کو لے کے آئیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب وہ ایک دفعہ اس جگہ کو سمجھے گا، آگے چلنا شروع کرے گا، مجھے امید ہے کہ وہ یہیں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے گا اور پھر کسی اور کو ساتھ لے کے آئے گا. آپ میں سے چند ایک سے میرا ایک علیحدہ سیشنز بھی ملاقات کے ہوئے. میں نے ایک مثال کی بات کی تھی کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی ایسی بھی ہے جو ایک آدھ لڑکا یا ایک آدھ مطلب بندہ جو ہے اس کو اڈاپٹ اپنے بزنس میں کر لیتا ہے، 3 4 سال 5 سال وہ ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے اور اینڈ اس کو وہ یا وہی بزنس لے دیتے یا اسی طرح کا بزنس اس کو اسٹیبلش کر دیتا ہے. Isn't this a message to learn? آپ اس یہاں کمیونٹی میرے میں تو مطلب ایک ہمارے لیے لیسن لرن کرنے کی ضرورت ہے. آپ جس کو بھی یہاں پہ ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں اپنے ریفرنس سے اچھی طریقے سے اس کو یہاں پہ ایک اوپننگ دے سکتے ہیں، ضرور آپ پاکستانیوں کو یہاں پہ ایڈجسٹ کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے کچھ بہت زیادہ کوئی یہاں پہ وہ ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے اور وہاں پہ بہت ہے. افریقہ اور خاص طور پہ نائجیریا از ایمرجنگ اکانومی، یہ مرج کر رہی ہے، ڈیولپنگ ہو گیا اور یہاں پہ پوٹینشیل ہے بہت زیادہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پوٹینشیل پاکستان میں بھی کم نہیں ہے یہاں کے انویسٹرس کی. کیوں؟ پاکستان از آلسو این ایمرجنگ بلاک اور سی پیک کا ایک حصہ بننے جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اللہ معافی دے کے کوئی ایسی مدے کے، لیکن یہ جو ایکسچینج ہوتا ہے وہاں سے افریقہ کا یہاں، یہ ایک ٹرن اوور دیتا ہے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھاتا ہے، آپ کے انویسٹرز وہاں پہ آتے ہیں، اسی طرح آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ ان کی اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ یہاں سے جو پیسہ وغیرہ پاکستان اپنے رشتے داروں کو گھر والوں کو پراپرٹی لینے کے لیے وہ جو لے کے جاتے ہیں ڈیٹ فرام ڈیٹ پاکستان ایز اے کنٹری بینیفٹس. تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیے، اچھے ایماندار لوگوں کو ساتھ کریں. یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. ابوجا میں ہماری بہنوں کی ایک آرگنائزیشن ہے، چھوٹی سی ہے، چل رہی ہے اور وہ ماشاء اللہ اس لوکل ہوسٹ کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ بیواؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے بچوں کے جو بڑے سینسیٹیو سے ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں وہ انہوں نے پیسے چندہ چیریٹی جمع کر کے ایون یو کے سے ان بچوں کے آپریشن کرتے ہیں. میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا جو یہ لیڈیز کا پاکستان وومن ایسوسیشن ہے اس کو اتنا اسپریڈ کریں کہ جو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، جس از اے نیو نارمل، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ابھی تو ہم ڈیجیٹل اور زوم اور اس کے ذریعے بہت نزدیک آ سکتے ہیں. تو یہاں لیگوس کی جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں یہاں پہ، وہ اس کا ایک حصہ بن سکتی ہے ود ان اپنے. تو اس طرح ایک ہمارا جو کمیونٹی کے اوپر ایک امپیکٹ ہے وہ بھی بڑا اچھا بن سکتا ہے. شاہد صاحب بیٹھے ہوئے یہاں سے آ جائیں تو جی شاید آج آئے ہیں انڈسٹینڈ لیگوس میں ٹریفک کا مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا، شاید میری سوچ میں ایسا نہیں تھا. تو بی آن دا لائٹر سائڈ ہم رات کو 10 بجے یہاں پہ 10 بجے اترے، 10 بجے پہنچے، لیکن میں کمرے میں رات 1:30 بجے آیا. تو میں نے کہا یار ٹریفک جیم میں نے بھی سوچے تھے لیکن ایسے ٹریفک جیم میں نے سوچے تھے نہ دیکھے. تو آئی انڈرسٹینڈ جو ابھی تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو بھائی پہنچ رہے ہیں تو دے آر ٹریفک. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا شاہد صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا مطلب ڈسکشن میں یہ مرج کیا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جسے ہم کہہ سکیں پاکستان کلب یا پاکستان ہاؤس یا وٹ ایور بائی دا نیم آف پاکستان. اتنے ماشاء اللہ یہاں پہ پاکستانی ہیں، تھوڑا تھوڑا ہم کنٹریبیوٹ بھی کریں تو ہم ایک جگہ کو ایز اے ٹوکن بنا سکتے ہیں. یہ شاید آپ کو ہم انچارج بتا دیں، ایک اس کی چھوٹی سی کلب ٹائپ آرگنائزیشن بنا دیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہی ہر سال اس میں سے
سے کانسٹیٹیوشن اس کے پروسیجر لے ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. پر یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ ڈائسپورا میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کمیونٹی کی باؤنڈنگ ہوتی ہے جو یہ چیز کرتی ہے. عید کے دن تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیٹ ٹوگیدر ہوگی. کوئی بزنس نائجیریا سے کوئی بھائی ہمارا پاکستان جانا چاہتا ہے, وہاں پہ آئے تو آپ 10 پاکستانی شام کو بیٹھے ہوں, وہ اس کو تھوڑا بہت بریف کر دیں, بیٹھ صاف کر دیں, اپنے بزنس کا کرنے والا بندہ اس کو بریف کر دے. تو آئی تھنک شاہد صاحب کے بڑا اچھا وہ تھا سجیشن تھا جو کہ میں نے بہت اپریشیٹ کیا. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ اس کے اوپر سوچیں. ہم لوگ چیزوں کو مینیفیسٹ کرنے میں بہت لیٹ کرتے ہیں, وہ گیٹرس نہیں ہیں. ہم بس بڑے بڑے جو ہے نا ڈسکشن کرتے ہیں, ہم بڑے بڑے جو ہیں بیٹھ کے گپے مارتے ہیں, لیکن جب کام کا ٹائم آتا ہے اس میں ہم ڈیلے کرتے ہیں. دس از اے ویری گڈ ڈیسیجن. اگر ایسا کوئی ایک جگہ انیشیٹو ہم کرائے پہ لے سکتے ہیں تو اس کو ایک پاکستان ہاؤس, پاکستان بزنس ہاؤس, پاکستان کلب, کوئی نام دے دیں, لوگو بنا لیں, مونوگرام بنا لیں, کسی اسٹیج پہ اس کو ایک چیریٹی بھی اس کو تھوڑا سا شامل کر لیں, اس کو ایز اے رجسٹر یہاں پہ کرا لیں, سب بھائی وہاں پہ اکٹھے ہوں, بیٹھیں, ایک دوسرے کا مسئلہ پتہ چلتا رہتا ہے. ایک بچی تھی یہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی, فلائٹس روک گئی, کرسچن کی پاکستان سے تھی اور تو ٹکٹ کا کوئی ایشو آ رہا تھا, کافی کوئی دو پرابلم کے ساتھ. نو بڈی نیو کہ شی از فرام پاکستان اینڈ شی از ورکنگ ہیئر ان سم بارڈر. تو بٹ بہرحال کمیونٹی نے اور ہم نے مل جل کے پرابلم سالو ہو گئی. لیکن ایسے جو لوگ ہیں جو نہیں اپنے آپ کو سنبھال سکتے تو کم از کم اگر ایک جگہ ہمارے بیٹھنے کی ہو, ہر اس میں کانوں میں ہو جائے, یہاں پہ ہو جائے, ابوجا میں ہو جائے, اور پھر یہ آپس میں بھی لنک ہو, تو آپ کو ایک خبر ادھر کی جو ہوگی وہ کامن ٹو آل ہوگی. اور چیریٹی کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اٹ ول ریلی امپیکٹ دا نائجیرین سوسائٹی کہ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں اور اپنی ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ مل جل کے رہ سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. میں بات سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے چند ایک ایشوز جو میں جب آیا مجھے بتایا کہ لیک آف کے تھے, اور جس دن میں آ رہا تھا یہاں تو اس سے ایک دن پہلے کیونکہ اگلے دن فلائٹ لینی تھی, اسی دن لیٹر آف کریڈنس دینا تھا, تو وہ سارا دن میرا بزی گزرا. لیکن جو ابھی تک ڈیولپمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ بائی نیکسٹ ویک آئی ول بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیل یو کہ لیک آف کا جس طرح باقی ملکوں میں یا جہاں پروسیجر ہے کہ آپ آن لائن اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکیں گے. اس میں آپ چارجز دینے کے بعد یہ چیل کے اپنے گھر بھی وہ کارڈ منگوا سکتے ہیں. کیونکہ دیٹ ریزن واز کہ نائجیریا کیٹیگری بی میں آتا تھا, تو کیٹیگری بی سے تو اس کو ابھی الحمدللہ وہاں سے کیا ہے کیٹیگری بی, تو ابھی اس میں صرف سسٹم کو انیبل کرنا ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آئی تھنک بائی اینڈ نیکسٹ ویک یا بائی مڈ ویک یہ جو ہے کم از کم آپ کا نئی خواب کا یہ ہو جائے گا. ویزا آن لائن کا چل رہا ہے جو ابھی تک مجھے پرابلم ایک سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کا, لیکن اس میں ہم بھی تھوڑے سے ٹائڈ اپ ہیں. یو ول اپریشیٹ جو آپ نے یہ کاؤنٹر سائن یا کوئی چیزیں یہ نہیں ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو اٹیسٹیشن والی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے کہ کام بہت ملے گا. اور اس میں جیسے میں نے کہا ہر سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک یہاں سے کسی نے ٹیسٹ کرایا اور وہ 5-7 سال کے بعد کہیں وہ بندہ ڈیتھ ہوئی ہے, جو بھی ہوا کیس کورٹ میں گیا, کورٹ میں ہو گیا, وہ جو اٹیسٹیشن اور وہ جو سارا کچھ کرایا تھا دیٹ وینٹ ڈاؤن ٹو دی فیل. تو ابھی وہ ٹریک شروع ہو گیا کہ یہ کس نے ٹیسٹ کیا تھا. یہاں پہ پہلے تھوڑا بہت ہم کر بھی رہے تھے, یہیں کچھ کرتے تھے. اس میں ہمیں تھوڑی سی مشکل ہے, ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک علیحدہ کمرشل اس کا سیکشن یہاں پہ کھول سکیں اور وہ اٹیسٹیشن کر سکیں. لیکن اس میں یہ مجھے میری بھی انسٹرکشن ہے
کہ اگر کوئی سیٹرڈے کو آئے, کوئی سنڈے کو آئے, کوئی رات کو کسی نے کال کیا تو عامر عباسی صاحب وہاں پہ ہیں, رات 12 بجے بھی کال دیتے ہیں اور انہوں نے رات کو بھی وہ اسٹیشن وغیرہ پر ون آٹ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, نہ ایسا کسی کو رپورٹ کیا جا سکتا, بٹ دیٹ از ناٹ اے روٹین. انسٹرکشنز ہم نے دی ہوئی ہیں ابھی کم از کم کہ اگر یہ اسٹیشن یا اس کا کوئی آتا ہے وزٹ کرتا ہے کسی کو تو اس کو ہر قسم کی سپورٹ دی جائے. اسی طرح ویزا کا بھی چل رہا ہے, وہ بھی ہم کر ہی رہے ہیں. ویزا چونکہ آن لائن ہے, اس میں جو آپ کے ریفرنس سے کوئی ویزے کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے وہ ہم آن لائن ہے, جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو ہم نو ٹائم, بٹ اسٹل سسٹم از ناٹ کنٹرولڈ بائی دی ایمبیسی ہے. سسٹم سارا جو ہے وہ ناظرہ کے ساتھ اور امیگریشن آفس کے ساتھ پاکستان میں ہے. اس کے ہمارے پاس سرورز وغیرہ یہاں پہ ہیں, کبھی وہ سسٹم پاکستان سے ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس میں پرابلم آ جاتا ہے کہ لوگ آئے ہوتے ہیں بڑی دور سے, بٹ سسٹم از ناٹ آپریٹنگ فرام پاکستان, تو اس میں تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ میرے جو تھوڑے بہت پوائنٹس تھے وہ ختم ہوتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, بیکاز آئی وانٹ کہ زیادہ ہم انٹریکٹیو سیشن بورڈ میں بات کر لیں, کم از کم مجھے آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ یہاں پہ کیا ایشو. شکر الحمدللہ پاکستان کے جو یہاں پہ لوگ ہیں ویری ویل اسٹیبلشڈ, ابھی تک میں جن سے ملا ہوں, اور جو ابھی تک اگر ویل اسٹیبلشڈ کی کیٹیگری بھی نہیں آتے تو دے آر ریئلی ورکنگ ویری ہارڈ. ایک تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, تو اللہ ان کو ان کی محنت کا اجر دے اور وہ اس قابل ہوں, بٹ وہ اپنی اس کیپیسٹی میں بھی پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں. So once again, my request would be to stay as a community, stay in touch with the High Commission, اور ایک دوسرے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, and let's form some organization here or something کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکیں. Thank you very much.